خواتین و حضرات، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں ڈاکٹر محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ سینیٹر پیر زادہ صاحب کی گفتگو پر آپ کو بریف کامنٹ کر لیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم مزید اس پر بات کریں۔ اصل میں جو انقلاب کا لفظ ہے یہ ہمارے سیاستدانوں کا ایک نعرہ، ایک ایشو ہے، اور جب بھی وہ قوم کے سامنے خطاب کرتے ہیں وہ یہی نوید سناتے ہیں، یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم انقلاب لے کر آئیں گے، اور وہ انقلاب ہماری ذات سے اٹھے گا اور ہماری ذات سے دنیا کے اندر پھیلے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جو ہے نا صورتحال جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے موجود ہے۔ ہمارے لیڈران کرام اس وقت سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں، قوم کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، قوم کو ہر سال یہ نعرہ لگا کر ان کو نوید سنائی جاتی ہے کہ ہم یہاں پہ انقلاب آنے والا ہے۔ ٹھیک، جیسے ڈاکٹر خورشید صاحب نے بات کی کہ اصل میں انقلاب ایک کانسٹیٹیوشنل تبدیلی کا نام ہے، اور ہماری غیر حقیقی یا غیر فطری۔ ہمارے ملک میں اس طرح کی 3 تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور ہر تبدیلی کے موقع پر عوام نے اس لیے ان کو ویلکم کہا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ کو علم ہوگا، آپ غالباً جب یہ ایوب خان آیا ہے تو لوگوں نے ویلکم کیا، ضیاء الحق کے موقع پر ویلکم کیا، پھر کیونکہ لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ لیکن جیسے ڈاکٹر خورشید صاحب نے کہا کہ اصل میں یہ ہمارا جو ملک ہے وہ اس کا نہ تو متحمل ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی خونی انقلاب آئے، اور نہ ہی ہمارے ملک میں کوئی ایسا طبقہ موجود ہے جو خونی انقلاب یا اس طرح کا کوئی انقلاب لا سکتا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں حالات بالکل ایسے ہیں کہ انقلاب آنا چاہیے، اور انقلاب بھی کو مثبت آئے، کو پازیٹیو قسم کا انقلاب آئے جو لوگوں کی حالت تبدیل کر دے، اور ہر آدمی یہ توقع لے کر بیٹھا اپنے دل کے اندر کہ خدا کرے کہ وہ تبدیلی آئے اور ایک عام آدمی کے مسائل حل ہوں۔ ٹھیک ہے خورشید صاحب، اب آپ تھوڑی وضاحت فرمائیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ سوال ایک چھوٹا سا کر دیتا ہوں، آپ اس کو بھی شامل کر لیجئے کہ یہ جو تونس میں تبدیلی آئی ہے، ابھی ٹونیزیا میں جو تبدیلی آئی ہے وہ بظاہر نہیں لگتا تھا کہ وہاں کوئی مسئلہ ہے، بڑا پرسکون سا ماحول تھا، لیکن اب جب انفولڈ ہوا ہے تو پتہ چلا کہ وہاں پر اقتدار کی سطح پر کتنے مسائل تھے اور عوام کی سطح پر کتنے مسائل تھے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اگنور کر رہے ہوں؟ ڈاکٹر صاحب بطور جملہ محترزہ مجھے پہلے تو یہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا ہے کہ پیرزادہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جی، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں اس وقت ملک میں وہ فکری طور پر کس پراگندگی اور انتشار کا شکار ہیں۔ میں تو اس ساری گفتگو سے کوئی انقلاب کا مفہوم باوجود کوشش کی اخذ نہیں کر سکا، اور یہ صرف انہی کی بات نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب اور بھی جو لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، میں نے بہت سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کا تصور انقلاب کیا ہے۔ وہ اگر معلوم ہو تو آدمی اس پہ نقد بھی کرے، لیکن سوائے ایک فکری پراگندگی کی کوئی چیز اس سے برآمد نہیں ہوئی۔ اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے پیش نظر محض عوامی جذبات کا استحصال، اس کو استعمال کرنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، جی فرمائیے، اور انقلاب کی طرف۔ دیکھیے میں نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ انقلاب جس کو ہم کہتے ہیں اگر میٹیریلائز بھی ہو جائے، اگر امر واقعہ بن جائے تو اس کے لیے 3 بنیادی شرائط ہیں۔ صرف عوام کی مایوسی کافی نہیں ہے، یہ 3 کام اگر سوسائٹی کے اندر ہو چکے ہوں، مثلا یہ کہ جو لوگ محروم طبقات ہیں وہ اور جو لوگ استحصال کرنے والے ہیں ان کے درمیان ایک حد فاصل قائم ہو چکی ہو۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ، پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے، مسلم لیگ عوام کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے، MQM عوام کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے، یہ جماعتیں عوام سے بھی وابستہ ہیں اور یہی برسر اقتدار گروہ بھی ہے۔ ٹھیک، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ادارے اچھے یا برے بہرحال کام کر رہے ہیں، میڈیا آزاد ہے، بلکہ میں اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں مادر پدر آزاد ہے۔ جو آپ کہنا چاہیں اپنے برسر اقتدار طبقے کے بارے میں، جو زبان آپ بولنا چاہیں، جو الفاظ آپ لکھنا چاہیں آپ لکھتے ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا فضا نہیں ہے، جبر کی فضا نہیں ہے، بالکل کوئی جبر کی فضا نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ جو محروم طبقات ہیں وہ کسی لیڈرشپ، کسی پروگرام کے تحت بھی منظم نہیں ہے۔ محض مایوسی انقلاب نہیں، مایوسی صرف اگر ہو تو وہ لوگوں کو انارکی دیتی ہے، لا قانونیت دیتی ہے۔ یہ ساری صورتحال کو پیش نظر رکھ کے میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کسی انقلاب کا اس لیے امکان نہیں ہے کہ جمہوری معاشروں میں انقلاب نہیں آتا۔ اس کی مثال تیونس بھی ہے۔ تیونس میں آپ سے عرض کروں، یہ مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے جو مسلمان ممالک ہیں ان میں 2 طرح کی آمریتیں ہیں۔ ایک وہ خاندانی بادشاہتیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں ہے، عرب امارات میں ہے۔ ایک ہے کہ جب کوئی آدمی قوت کے زور پر برسر اقتدار آ گیا اور اس کے بعد اس نے ایک جمہوری اور انتخابی ناٹک کے ذریعے 99.99% ووٹ لے کر لوگوں پر اپنی امریت کو مسلط رکھا ہے۔
اس میں حسنی مبارک شامل ہیں، اس میں معمر القذافی شامل ہیں، اس میں صدام حسین شامل تھے، اور اس میں ٹیونیزیا کے زین العابدین بھی شامل تھے۔ یہ جب 87 میں برسر اقتدار آئے، طاقت کے ذریعے آئے، تو اس کے بعد سے انہوں نے اسی طرح سے ایک جمہوری ڈرامہ رچایا اور 99.99% ووٹ لے کے یہ انتخاب میں کامیاب ہوتے رہے۔ اس کے بعد ٹیونیزیا کو انہوں نے ایک پولیس اسٹیٹ بنایا۔ مجھے اتفاق ہوا ٹیونیزیا جانے کا، میرا اس میں کے دن ٹھہرا، میں نے اس فضا کو قریب سے دیکھا۔ وہاں کوئی آزادی نہیں تھی بات کرنے کی، وہاں ایک ہی مذہب کے حوالے سے بھی اسٹیٹ جو ہے وہ بات کہنے کی اجازت تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ میں نے وہاں زیتونیہ مسجد میں تیونس میں جمعے کی نماز پڑھی، سوائے تلاوت کے کوئی گفتگو اور خطبہ مسنونہ کے وہاں مسجد میں نہیں ہوئی، اور نہ اس کی اجازت ہے۔ یہی حال میڈیا میں بھی تھا، یہ ساری صورتحال تھی۔ وہ اصلاً ایک پولیس اسٹیٹ تھی، سب لوگ یہ لکھ رہے ہیں، دنیا آپ اخبارات پڑھیے، اصلاً ایک پولیس اسٹیٹ تھی۔ بالکل صحیح۔ تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں اصل میں وہ تبدیلی کے لیے وہ انگریڈینٹس پیدا ہو گئے تھے اس طرح کی وائلنٹ تبدیلی کے لیے، لیکن یہ انقلاب پھر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انارکی ہے۔ اس وقت جو صورتحال وہاں درپیش ہے، اب انالیسس آج آپ پڑھیں، کل پڑھیں اخبارات میں، جو لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اس میں خود زین العابدین کی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو اس وقت فری فار آل قسم کا ایک معاشرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے کوئی عوام کے لیے مثبت چیز ابھی تک تو برآمد نہیں ہو سکی۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک خاص فرد کے بارے میں ان کا جو غصہ ہے، ان کا جو اضطراب تھا، اس کو تسکین مل گئی ہے۔ یہ تسکین مل جانا ہی اصل میں ہم انقلاب سمجھتے ہیں، اور اس میں اس کے نتیجے میں عوام کو کچھ مل جائے۔ ہم اپنے لیے کچھ پیغام دیکھ رہے ہیں، اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اور کسی صورت جی میں بھی بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو اس سے کہ جس میں ہم لوگوں کو خوشخبری کے طور پر سنائیں، کیونکہ ہم یہ جب جی دیکھتے ہاں ہیں بالکل، یہ اضطراب کی علامت ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس تبدیلی سے جس کو ہم انقلاب کر رہے ہیں، جس کو ہم تہوار سمجھ کے منانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے ایک انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں پاکستان میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی کانسٹیٹیوشن موجود ہے، کوئی ادارے موجود ہیں۔ ہمیں جو کرنا ہے اس ملک کے اہل دانش کو کرنا ہے، اس ملک کے سیاستدانوں کو کرنا ہے کہ ان اداروں کو یوٹیلائز کریں، ان کو استعمال میں لائیں، یعنی اور وہ ارتقاء کا جو ایک فطری طریقہ ہے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں دو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ خورشید صاحب، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے ایک بریک لینی ہے، یہاں پہ بریک لے کے پھر میں دوبارہ آتا ہوں، تو پھر آپ دونوں حضرات سے بات کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے خاتون۔